علیزہ تھی کہ سب سے بے نیاز، اب بھی علی کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی تھی۔ جیسے ہی علیزہ کا رزلٹ آیا، گھر والوں کو اس کی شادی کی جلدی پڑ گئی۔ وہ ایک بار پھر علی کی منت سماجت میں لگ گئی، مگر وہ لڑکا بالکل سنجیدہ نہ تھا۔ وہ ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے اسے ٹال رہا تھا، جبکہ یہ نادان تو اس کی تصوراتی محبت میں پور ڈوبی ہوئی تھی۔ جب شادی کے دن نزدیک آ گئے تو اچانک علی نے علیزہ سے رابطہ ختم کر دیا۔ اب وہ فون پر بات نہ کر رہا تھا اور نہ ہی آن لائن آ رہا تھا۔ علیزہ نے بہت سی میلز کیں، مگر کسی ایک کا جواب نہیں آیا۔ ایک روز علی کمپیوٹر پر بیٹھا کسی اور نام کی آئی ڈی سے آن لائن تھا، ساتھ ہی علیزہ کی میل چیک کر رہا تھا کہ ایک دم سے وہ پریشان ہو گیا۔ اس کی پریشانی کی وجہ علیزہ کی میل تھی۔ اس میل میں اس نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے لکھا تھا، علی یہ مذاق نہیں ہے، اس کو تم سنجیدگی سے لو۔ میں پنجاب آ رہی ہوں، اگر تم فلاں دن فلاں وقت مجھ کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود نہ ہوئے تو میں واپس کراچی نہیں جاؤں گی، بلکہ ریلوے اسٹیشن پر کسی بھی ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لوں گی۔ علی جانتا تھا کہ وہ ایسا کر بھی سکتی ہے۔ اگر ایسا نہ بھی کیا تو وہ نیٹ کیفے آ کر اس کے گاؤں کا پتہ لے لے گی اور سیدھی اس کے گھر پہنچ جائے گی۔ تب بھی قیامت آ جانا یقینی تھا۔ اس نے اسی وقت اپنے موبائل میں وہ سم ڈال دی جس سے وہ علیزہ کے ساتھ رابطہ کرتا تھا۔ جونی سم ایکٹیو ہوئی، اس کو علیزہ کے 4 SMS موصول ہوئے۔ وہ چاروں میں ایک ہی بات مختلف طریقے سے لکھی ہوئی تھی کہ وہ پنجاب آ رہی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ علیزہ ایسا انتہائی قدم اٹھائے گی۔ فلائٹ نمبر اور وقت اس نے علی کو بھیج دیا تھا۔ علی نے اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن علیزہ کا سیل آف جا رہا تھا۔ اب علی کے پاس مقررہ وقت پر ایئرپورٹ جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ ایئرپورٹ پہنچا اور مطلوبہ فلائٹ کا انتظار کرنے لگا۔ دل ہی دل میں دعا بھی کر رہا تھا کہ اے کاش کہ علیزہ نہ آئے، مگر کچھ دعائیں شرف قبولیت میں کچھ دیر کر دیتی ہیں۔ اس وقت تو علی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ علیزہ راستہ امن طے کرتے ہوئے اس کی طرف آ رہی ہے۔ اس کا نازک وجود کالے عبایا میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی بیگ، کوئی ٹیچی وغیرہ نہیں تھا، بس ایک شولڈر بیگ تھا جو اس نے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ وہ علی کو دیکھ کر کھل اٹھی، لیکن علی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کی پریشانی قابل دید تھی، کیونکہ اب مسئلہ علیزہ کو کہیں لے جانے اور ٹھہرانے کا تھا۔ علی نے اپنے بڑے بھائی کو فون کیا، صورتحال سے آگاہ کیا۔ کچھ دیر ڈانٹنے کے بعد اس نے اپنے دوست کا پتہ بتایا اور کہا، میں مسعود کو فون کر رہا ہوں، تم اس کے پاس چلے جاؤ، میں بھی ادھر پہنچ رہا ہوں۔ دونوں مسعود کے گھر آ گئے، پھر منان بھی آ گیا۔ پہلے تو اس نے علیزہ کو کافی سمجھایا کہ گھر واپس چلی جاؤ، میں خود چھوڑ کر آتا ہوں، میں تمہارے گھر والوں سے بات کر لوں گا، ان کو سمجھا لوں گا، وہ تمہاری شادی تمہاری مرضی سے کریں گے، مگر یہ ہماری بھتیجی صاحبہ تو ضد کی پکی تھیں، وہ کسی صورت نہ مانی۔ علیزہ کا موقف تھا کہ گھر والے اس کو اب کسی صورت بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ واپس گھر نہیں جا سکتی، وہ ساری کشتیاں جلا کر رہی ہے۔ اب معاملہ اور گمبھیر صورت اختیار کر گیا۔ بات علی کے والد تک پہنچی۔ انہوں نے بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور علیزہ اور علی کا نکاح کر دیا۔ پھر یہ لوگ علیزہ کو گھر لے گئے۔ یہ نہ سمجھ اب مطمئن تھی کہ گھر والے اس کی خاک کو نہ پہنچیں گے، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی پولیس آ گئی اور انہوں نے علی اور اس کے باپ پر اغوا کا پرچہ دائر کر دیا۔ علی اور علیزہ کا چونکہ نکاح ہو چکا تھا، لہٰذا اب جو بھی فیصلہ کرنا تھا عدالت نے کرنا تھا۔ تاہم علی کے ایک قریبی رشتہ دار چونکہ پولیس میں تھے، لہٰذا ان کے اثر و رسوخ کام آیا اور پولیس پیچھے ہٹ گئی۔ اب تو لڑکی کے بیان پر ہی فیصلہ انحصار کرتا تھا۔ اس نے عدالت میں بیان دیا کہ اس نے اپنی مرضی سے ہی علی کے ساتھ نکاح کیا ہے، وہ بالغ و عاقل ہے اور یہ اس کا حق ہے۔ فیصلہ تو لڑکی اور لڑکے کے حق میں ہو گیا، مگر دوسرے ہی دن علیزہ کے ماموں آ گئے، ہاتھ باندھ کر لڑکے کے والد کے سامنے کہا،
اس میں ہماری بڑی بے عزتی ہے۔ اس طرح کی شادی آج تک ہمارے خاندان میں نہیں ہوئی۔ براہ کرم فی الحال ہماری لڑکی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ وعدہ کرتے ہیں کہ کچھ دن بعد ہم اس کو اپنے گھر سے عزت کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ ماموں دیکھنے میں تو بڑے شریف اور پرہیزگار آدمی تھے۔ یہ لوگ بھی شش و پنج میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں۔ کچھ دوستوں اور رشتہ داروں سے صلاح کی، وکیلوں سے مشورہ کیا، پھر انہوں نے اپنی پنچایت میں بٹھا کر لکھوا لیا اور لڑکی کو اس کے ماموں کے ساتھ بھیج دیا۔ علیزہ کے گھر واپس لوٹنے کی دیر تھی کہ حالات بالکل بدل گئے۔ علی سخت پریشان تھا۔ اب نہ لڑکی سے کوئی بات ہو رہی تھی اور نہ گھر والے کوئی رابطہ کر رہے تھے۔ ادھر لڑکی بے خبر کہ اس کے علی پر کیا گزر رہی ہے، ادھر علی نہیں جانتا تھا کہ علیزہ کن حالات سے دوچار ہے۔ 1 سال بیت گیا۔ پھر ایک دن علی کو علیزہ کی طرف سے خلا کا نوٹس آیا۔ گویا علیزہ علی کے لیے نہ پائے رفتن نہ جائے مندن والا معاملہ بن گئی تھی۔ کراچی جا کر اس کے لیے مقدمے کی پیروی کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ علیزہ نے کن حالات میں یہ نوٹس بھجوایا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے پہلے ہی نوٹس پر اسے طلاق دے دی۔ اوہ، اور کہانی ختم ہو گئی۔ مگر یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ عمیر نے اپنی کزن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر ماموں نے اپنی بھتیجی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے گھر لے گئے۔ ان کا بیٹا لندن میں زیر تعلیم تھا۔ 2 ماہ بعد وہ پاکستان آیا۔ باپ نے کہا، اگر تم میرے اچھے اور فرما بردار بیٹے ہو تو کہنا مان لو اور علیزہ سے شادی کر لو۔ رابیل نے اس وقت تو باپ کی بات مان لی، مگر جب شادی کی پہلی رات ہی علیزہ نے اسے رو رو کر ساری داستانِ غم سنائی تو رابیل کے دل پر بہت اثر ہوا۔ وہ اس کو علی کے گھر لے آیا۔ علی سے پوچھا کہ کیا تم اس کو دوبارہ اپنانا چاہو گے، کیونکہ یہ لڑکی ایسی ہے کہ تمہارے بغیر ساری عمر ناخوش رہے گی۔ علی نے ایک لمحہ سوچا، اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ایک نئی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ لیکن علی دوبارہ شادی کے لیے راضی تھا۔ علی علیزہ کو بہت چاہتا تھا۔ تب رابیل علیزہ کو گھر لے آیا اور پھر اپنے ساتھ لندن لے گیا۔ وہاں بہت کوشش کر کے اس نے علی کو لندن میں بلوا لیا اور پھر خود علیزہ کو طلاق دے دی اور اس کی شادی دوبارہ علی کے ساتھ کروا دی۔ اب علیزہ اور علی بہت خوش تھے اور ایک خوشگوار زندگی کا نیا آغاز کر چکے تھے۔ شکریہ۔